جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث پر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ 70,000 جو فگر حضور نے بتایا یہ ٹھیک اتنا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو جواب اس کی تشریح دو باتیں کریں گے۔ نمبر ایک، یہ 70,000 اصل میں 70,000 نہیں ہے، مراد بہت بڑی تعداد، ٹھیک، ایسا حدیثوں میں ہوتا ہے۔ کبھی ہم کوئی تعداد عدد بتاتے ہیں، مقصد ہوتا ہے بہت زیادہ بتانا، اور کبھی کبھی ہم عدد بتاتے ہیں، مقصد ہوتا ہے بہت کم بتانا۔ مثلا یہ بچہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا گھر تک جاؤں گا، میں کہتا ہوں جلدی 5 منٹ میں واپس آ جاؤں، تو 5 منٹ کا مطلب ہے جلدی واپس آؤں، مطلب 5 منٹ کیا کہیں گے، اس میں 10 منٹ دیر لگا دی، یہ جب واپس آیا تو ہے سب لوگوں کو گھنٹے گا، تو گھنٹہ کا میں دیر اور 5 منٹ کا میں جلدی۔ جب بھی عدد بولا جائے گا یا تو اکثر یا تو وہی ایکچوئل عدد بتاتے ہیں، اور یا پھر مطلب ہوتا ہے یا جلدی یا دیر۔ اسی طرح سے حدیثوں میں کبھی آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے تعداد بیان کی جائے گی، مقصد ہوتا ہے بہت، جیسا پیٹ نہ بھرے تو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جنازہ سمجھا ہے بارہ کام، ایسا پیٹ ہوتا ہے مراد بہت کام، اور مان لیجیے آپ بتانا چاہتے ہیں بہت لوگ تھے، آپ ایکچوئل بتانے بڑی تعداد، عدد بول کر کے کبھی کثرت مراد ہوتی ہے، عدد بول کر کے کبھی قلت مراد ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 انسان جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اس کا ایک مطلب ہے بہت بڑی تعداد امت کی ایسے لوگوں کی ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے، ایک مطلب، اور دوسرا مطلب ہے ٹھیک 70,000۔ پھر اگر 70,000 ہے تو بہت کم تعداد ہے، تو پھر اس کی ایک تشریح کی گئی ہے کہ ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہو گیا۔ اس حدیث کا چیپٹر نمبر یہ، اس حدیث کا چیپٹر نمبر 2 وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی 3 صفتیں بیان کی ہے۔ ان 3 صفتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس چیز سے یہ مسئلہ حل ہوا، اس چیز سے یہ مسئلہ حل ہوا، اس چیز سے یہ مسئلہ حل ہوا، دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، آدمی نے مدد کی میرا مسئلہ حل ہو گیا، پانی سے پیاس بھول گئے، کمائی سے گھر چلا، روزگار سے میرا گھر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غرض ہے کہ چیزوں سے کام ہوتا ہوا دنیا میں انسان دیکھتا ہے، چیزوں سے کام ہوتا ہوا انسان دنیا میں دیکھتا ہے۔ کھانا کھایا تو بھوک مٹی، پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، ٹھیک ہے، آرام کیا تو صحت ٹھیک ہو گئی، آدمی نے مدد کی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، دوائی کھائی تو انسان ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزوں سے ہوتا ہوا انسان دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ چیزوں میں کچھ تو کچھ ہے دیکھ رہا ہے نا، چیز پر ایمان کا قریب مقام یہ ہے کسی چیز سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی چیز سے کچھ ہو رہا ہے تو تب جب اللہ کا فیصلہ ہونا نہیں سمجھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو یا اللہ میں بیمار پیٹ میں درد ہو گیا، تو فرشتے کی ذریعے سے وحی آئی کہ جنت کی فلاں گھاس کھاؤ، یار کوشن اگر سمجھاؤ ممکن سے کہ بنائے بہت نام ہو کیفر جی کیفر جہاں جنگل میں گھاس ہوتی ہے وہ کاٹ دی، اور پیٹ سے بیماری کا علاج۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کھائی، کیا کھائی ہوگی، کیا دوائی رہی تو بدلاؤ مانو، وہ ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ ہوئی تکلیف، انہوں نے سوچا اللہ سے کیا بات ہے، دوائی کو مانو، تو جا کر کے دوائی کھائی بہت، لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ تو دوائی میرے کھانے میں ٹھیک نہیں ہوا، تو حکم آیا، اس دن کھایا تھا ہمارے حکم سے، آج کھایا اپنی طرف سے۔ ایسا ہمارے یہاں سے آتا ہے، شفا کے ذریعے ہمارے یہاں سے آتا ہے۔ ایمان اس درجے کا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، کرنا والا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اللہ چاہیں گے تو اس سے یہ ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ آگ کا کام جلانا ہے مگر تب جب اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دے گا، یہ یقین۔ پانی کا کام پیاس بجھانا ہے مگر اللہ چاہیں گے تو بجھے گا، نہیں تو نہیں۔ پانی میں آدمی ڈوبتا ہے، اللہ چاہیں گے تو ڈوبیں گے ورنہ نہیں ڈوبیں گے۔ زہر کا کام انسان کو مارنا ہے، اللہ چاہیں گے تو زہر نہیں مار سکتا۔ جب اس درجے خالد ولید نے کیا کیا تھا، زہر کا پیالہ پیا تھا۔ خالد ولید گئے ہیں بادشاہ کے پاس، جنگ ہو رہی تھی عیسائی بادشاہ کے ساتھ، تو عیسائی بادشاہ نے کہا بھائی میں تم سے ملاقات کروں گا۔ حضرت خالد ولید نے کہا ہم کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا تعارف کرائیے۔ اللہ کا تعارف یہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، جس طرح چاہے سو کر سکتا ہے،
اللہ قادر مطلق ہے. بادشاہ نے کہا یہ جو پیالہ ہے شاید زہر کا، اگر میں پیوں گا تو مروں گا یا نہیں؟ میں تو مروں گا. خالد بن ولید نے کہا اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں مرے، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں مرے گے. تو بادشاہ نے کہا تو پی کیوں دکھاؤ. خالد بن ولید سو کے پڑ گیا، کیا باہر نکلے اور ایمان اتنا مضبوط کہتے یا اللہ اگر یہ زہر سے میری موت لکھی ہے تو بدل دیجیے آپ کا چینج، کیونکہ مجھے اسلام کی سچائی ثابت کرنی ہے اور آپ کی قدرت کو ثابت کرنا ہے. میں ابھی جا کر زہر پیوں گا، موت مجھے نہیں دینا. اگر لکھی بھی ہوگی تو اس کو چینج کر دیں، آپ بتا کر بدل دیجیے، میں ابھی جا کر پیوں گا. چنانچہ آئے اندر اور گھٹا گھٹ پورا زہر کا پیالہ پی لیا. زہر ہے، اس کا اثر ہے تو کب کبھی تالی ہو کانپنے لگے، پسینہ آ گیا. بادشاہ انتظار میں ابھی مرے گئے. باپ کپیا اس کا پھر باہر جا کے تھوک نکالا پھینکا باپ اور پسینہ آ گیا. اس کو ٹھیک ہو، پسینے کے ذریعے سے اللہ نے زہر کی تاثیر باہر. بادشاہ مسلمان اور پورا علاقہ یہ عیسائی علاقے تو شام کتاب کی کتاب ہے علامہ بلازری کی عربی میں، اس میں لکھا ہے. تو انسان کو اللہ کے فیصلے پر اتنا یقین کہ دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، جو کچھ اللہ کرے گا. مگر اس کے بعد اللہ ہی فرما رہے ہیں تم یہ دوائی کھاؤ یقین رکھو میں شفا دینے والا، پرہیز کرو یقین رکھو میں شفا دینے والا، محنت کرو یقین رکھو میں کرنے والا. محنت تم کرو مگر پیسہ میرا مان لو. تم دوائی کھاؤ مگر یقین رکھو شفا وہاں سے آئے گی، نہ ڈاکٹر نہ دوائی کچھ نہیں. ایک تو یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. صفت نمبر 1، جب تمہیں مشکلات آئیں گی تو مشکلات میں تم راستے اختیار کرو گے. اس میں غیر شہری راستے بھی ہوں گے اور شہری راستے بھی ہوں گے. وہ والا جو جنت میں ہمارے حساب کتاب کی جائے گا، یہ وہ والا ایمان ہے جب اس کو مشکلات آئیں گی تو کوئی غیر شہری راستہ اختیار نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور نمبر 3، اگر کوئی پریشانی آئے تو اس کو دوزخ کے کھانے میں نہیں ڈالے گا، اپنی بدامنی سمجھے گا. مثلا مصیبت آ گئی تو مشین سمجھو میں کہا تم پوچھو صبح وہ اپنی خرابی دوسرے کے ساتھ آتا ہے. میں جو ہم سن دوست کو چاہتا کو ملی ٹھیک ہے آج کرو نہیں تو کیا آشو دوست. چیزوں کو منحوس ماننا، وقت کو منحوس ماننا، چیز ٹائم کو منحوس ماننا، دن کو منحوس ماننا جناب ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے سفر میں نہیں کرنا چاہیے. آپ کیسے کیا کرنا 12 میں 15 دیکھا کرو جو کر بنا دونوں یہ سب درمیان کیسے دیکھا کرو آپ کیسے خبر کیا تھا ٹھیک. ظاہر بول کیسے صبح آپ کیسے خبر کیا تھا. بلی نے راستہ کاٹا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی سب توہمات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا عقیدہ ان تمام خرابیوں سے بچا ہوا ہو، جو اللہ پر اتنا اعتماد رکھتا ہو جتنا میں ابھی سمجھایا گیا، اور ساتھ میں ہر کام کو کرنے کے لیے غیر شرعی راستوں سے مطلب بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد آپ مشرک کرنا تعویذ کریں گے اور اس سے شفا ڈھونڈیں گے. اللہ کے نبی فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنۃ 70 الفا بغیر حساب. جنت میں داخل ہو جائیں گے 70,000 انسان بغیر حساب کتاب کے. قیل ومن هم یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون. جن کے اندر یہ 3 صفات ہوگی، اللہ کی ذات پر اتنا یقین اتنا اعتماد کہ ہر وقت وہ کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ میرے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اللہ تعالیٰ اتنا اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ ہو اور اللہ کی ذات کا تعلق ہو. نمبر 2 غیر شرعی راستہ اختیار نہ کریں. اور نمبر 3 یہ کہ نحوست اعمال کی ہے وہ چیزوں کی طرف منسوخ نہ کرتا ہو. حالانکہ کی نحوست وقت کی نحوست نہیں، خرابی اعمال کی ہوتی ہے. کل مجھے ایک بات بتا رہا تھا اپنی خاتون اپنی پرسوں ایک خاتون مجھے فون کر کے جناب میرا رشتہ ہوا اور بہت اچھی طرح ہوا. اب میری سانس کہتی ہے میں سے بہت کرتا ہوں پیر سمجھ جو نہ جو رن اچھ کہنا ستارہ چونتا تو کیا کرتا ہوں سمجھ میں تو مشاہ میں نام بتاؤ کہتے اسے نام بدلاؤ جو دیکھتا نا مشکل ہے تو سانس سے دل سمجھتا مطلب کیا کرو خشموش ہمارا اگر سے نام بدلا تو جو ہے یہ ہے وہ تمام اچھا نام لکھنا اچھا ہے. نام ہے صالحہ اللہ. نام سے کیا آشا سونا سکتی نام بھروسہ خبر کیا یہ ہوتا ہوں کیا سے ستارہ چھوڑ ڈالا مجھے پتا ہے ستارہ کا دیا جاتا ہے اس نام سے اتنا وہ بدل
میرے بھائی حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرا نکاح شوال کے جب کسی میں سنتی ہوں کسی انسان کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، کیونکہ میرا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا. ٹھیک ہے نا حدیث تو ایسے شوال 2 دن درمیان میں نکلا تو روز ہوتے اس میں کیا سمجھ پڑے ہر آئے ترمذی شریف میں حدیث ہے. ترمذی شریف سے حدیث پاک کی کتاب آپ کو حدیث موجود نکاح کا چیپٹر جہاں ہے وہاں حدیث موجود ہے. اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب کسی کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میرا نکاح حضور کے ساتھ شوال میں. مطلب یہ ختم ہوگی بات. آخری بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن کافی ہو گیا ہے. یہ جو بکثرت دنیا میں لوگ